السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر احسان 19 ہے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے مختصر درس حدیث کا، اس سلسلے کی حدیث نمبر 19 ہے، یعنی 19 دراصل جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر نہیں ہے۔ اور یہ اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت ہے صحاح ستہ کی ایک عظیم کتاب جامع الترمذی، جسے سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ سنیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہے مسلمان کا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ جو دین کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ، دینی اخوت کا رشتہ، روحانی اخوت کا رشتہ، یہ جسمانی اخوت کے رشتے سے بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، جسمانی اخوت کا رشتہ بھی ہو کہ سگے بھائی آپس میں یا رشتہ دار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دینی بھائی ہیں، تو نور علی نور۔ اور اگر کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، سگا بھائی نہیں ہے، یا سگا بھائی مسلمان نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، بے دین ہے، ایک اجنبی ہے لیکن وہ مسلمان ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ تمام بھائیوں سے بڑھ کر آپ کا بھائی ہے۔ تو یہ دینی جو اخوت ہے، دین کی بنیاد پر جو بھائی پناہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، بلکہ باپ پناہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، بیٹا پناہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، ماں پناہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، بیٹی ہونا بھی، سارے رشتے نیچے رہ جاتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیں، بیٹا پناہ نیچے رہ گیا، نوح علیہ السلام جو دوسرے امتی تھے، پتہ نہیں وہ دور کے کہیں رشتہ دار ہوں گے یا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، ایمان لائے تو بچ گئے، اور اپنا سگا بیٹا، بلڈ ریلیشن، نوح علیہ السلام کی نسل جس سے چلنی تھی، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو جسمانی نسل چلی بھی ہوگی، بہرحال اس پہ ہم نہیں جاتے، لیکن وہ جسمانی بیٹا تھا وہ نہیں بچا، روحانی بیٹے جو امتی، وہ جو ایمان لائے وہ بچ گئے، اور جسمانی بیٹا غرق ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے باپ جو جسمانی باپ تھے وہ نہیں بچے، خون کا رشتہ گیا جہنم میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نبی ہونا باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکا۔ اسی طرح آپ آگے آ جائیں، لوط علیہ السلام، ان کی بیوی دیکھ لیں، بیوی پناہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، بیوی اسلام نہیں لائی تھی، گئی جہنم میں۔ نوح علیہ السلام، بیوی اسلام نہیں گئی تھی، گئی جہنم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سگے چچا ابو طالب جو آپ کا خیال کرتے رہے، اسلام نہیں لائے، گئے جہنم میں۔ سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی، یہ مسلمان ہو گئے، سلمان فارسی مسلمان ہو گئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو بات یہ ہے کہ جو دینی اخوت کا رشتہ ہے، یہ سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہے مسلمان کا۔ اگر اس میں دونوں بھائی پنے جمع ہو گئے، جسمانی بھائی بھی ہے، روحانی بھائی ہے، تو نور علی نور، وگرنہ روحانی بھائی پناہ کافی ہے۔ اب جب مسلمان بھائی ہے مسلمان کا، تو پھر تقاضے کیا ہیں اس بھائی پنے کے؟ تو آگے جو الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے ارشادات، وہ اس بھائی پنے کے تقاضے کو بیان کرتے ہیں۔ تقاضا یہ ہے اس بھائی پنے کا، لا یخونو، مسلمان اپنے بھائی سے خیانت نہ کرے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی راز اس کے سپرد کر دیا ہے، اس راز کو افشا نہ کرے۔ کوئی مال سپرد کر دیا ہے، اس مال کو
خرد اس مال میں خرد برد نہ کرے، کوئی اور چیز اس کے سپرد کر دی ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی بھی چیز، مسلمان بھائی مسلمان کا، اس بھائی پنے کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے خیانت نہ کرے۔ لا یخونو، کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے خیانت نہیں کرتا۔ لا یخونو، اس کے بھائی پنے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے خیانت نہیں کرتا۔ ولا یکذب، مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ انسانیت کا تو تقاضا ہے ہی ہے، خود یہ روحانی بھائی پنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ اعتماد گر جاتا ہے، پھر بھائی پنا کس کا؟ سب کچھ ختم۔ آج جس چیز کا حکم ہے سچ بولنے کا، وہ ہم سوچ کے بولتے ہیں، بولیں یا نہ بولیں، اور جس چیز سے روکا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، وہ بے سوچے سمجھے بولتے ہیں۔ جس چیز سے روکا گیا جھوٹ بولنا، اس میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں۔ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، وہ ہم ہزار دفعہ سوچنے کے بعد تب کہیں جا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے یا نہیں بولنا۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ توریہ ایک الگ چیز ہے، وہاں ضرورت پڑ جائے تو پھر توریہ جائز ہو جاتا ہے۔ توریہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ذو معنی لفظ بولتے ہیں جس کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، آپ جو معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں سامنے والا اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ جیسے ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے تھے، چونکہ آپ کا پیچھا ہو رہا تھا، راستے میں بندہ ملا، اور چونکہ وہ ابوبکر کو پہچانتے تھے رضی اللہ عنہ، حضور کو نہیں پہچانتے تھے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ اب یہ توریہ ہے۔ اس بندے نے سمجھا شاید کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر کا کوئی راستہ دکھا رہے ہیں، جبکہ ابوبکر کی مراد کیا تھی؟ راہ اسلام دکھا رہے ہیں۔ تو جو آپ کی مراد ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا، اگلے کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، یہ توریہ ہوتا ہے، اور اس کو جھوٹ نہیں کہتے۔ لیکن یہ تقیہ نہیں ہوتا۔ تقیہ تو جھوٹ ہے، اندر سارا کفر بھر لیا، باہر اپنے آپ کو کہہ دیا میں مسلمان، ہم تو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اندر ابو بکر صدیق کو گالیاں دینا، اسے کافر سمجھنا، اور باہر کہنا جی نہیں ہم تو بالکل یہ غلط سمجھتے ہیں۔ تو تمہاری جو عوام ہے، اور یہ تمہارے بڑے بڑے ذاکر ہیں، اور یہ تمہارے بڑے بڑے کیا کہوں، یہ سب کے سب بکواسات کیوں کرتے ہیں؟ اور جب تم اتحاد امت کی مصنوعی چھتری تلے نیچے آتے ہو تو وہاں تم اپنا بھائی پناہ دکھاتے ہو، اور اپنی جگہ خوش ہوتے ہو ہم نے تقیہ کر لیا، مسلمانوں کو بیوقوف بنا لیا۔ وہ کھوتے احمق ہیں، بے غیرت مسلمان تمہارے نام نہاد اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے فراست دی ہے، وہ تمہاری اس خیانت سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تقیہ کے لباس میں جھوٹ بول رہے ہو۔ اس جھوٹ کا نام تقیہ رکھنے سے وہ جائز نہیں ہوتا، جس طرح شراب کا نام دودھ رکھنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، وہ شراب حلال نہیں ہوتی۔ تم ابوبکر صدیق کو گالیاں دو اور اسٹیج پہ آ کے تقیہ کرو، تم اصحاب کو، امہات المؤمنین کو گالیاں دو، اماں عائشہ کی پاک دامنی پہ تم کیا کہتے ہیں اعتراض کرو، اور اتحاد امت کی مصنوعی چھتری تلے آ کے تم اتحاد امت کا درس دو، اور اسے کو تم تقیہ سے تعبیر کرو کہ ابھی ہمارا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم کھلا کے سامنے آئے۔ ہم جانتے ہیں تمہارے دو گروہ ہیں، ایک گروہ اس وقت تقیہ کا قائل نہیں ہے، وہ کفن پھاڑ کے سامنے آنا چاہتا ہے، دوسرا گروہ کہتا نہیں ابھی بھی تقیہ کرو۔ یہی تو تمہارا بنیادی اختلاف، تمہارے جو دو گروہ بنتے ہیں اسی بنیاد پہ بنتے ہیں، ہمیں اس کا اچھی طرح پتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات یہ ہوتی ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک انسان صحابہ کو گالیاں دے اور تقیہ کرے تو پھر وہ مسلمان تو نہیں رہا نا، وہ تو اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور سامنے والا بھی کو بھی مسلمان سمجھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ولا یکذب، جھوٹ نہیں بولتا۔ ولا یخذل، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو رسوا نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ، ذلیل نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کی عفت پاک دامنی پہ کیا کہتے ہیں انگلی رکھیں، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کریں بغیر کسی ثبوت کے، تو مسلمان کہلا سکتا ہے۔ پھر اماں عائشہ جیسی پاک باز عورت، نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی،
اب قرآن کی گواہی دینے کے بعد اماں عائشہ کی طہارت کا، پاک دامنی کا انکار کفر ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، کوئی اماں عائشہ کو رسوا کرنے کی ناکام کوشش کرے تو مسلمان کیسے کہلائے گا؟ مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو رسوا نہیں کرتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یا لا یخذلہ کا ایک مطلب یہ بھی محدثین شراح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ آپ کے مسلمان بھائی کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کے پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھتے ہیں، اوہو کل تک تو میں پیسے دے رہا تھا، آج تماشا دیکھتے ہیں کہ کیا گل کھلاتے ہیں حضرت، اب تو میرے پیسے نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے کاش ہم دین کو سمجھ لیں۔ خیر اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، بات سننے والے سمجھ جائیں گے اس کو۔ وَلَقَدْ